प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। बात हो रही थी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक। पाकिस्तान अगरचे फैटअप के नीचे इस मामले में बड़े इकदाम कर चुका है और यही वजह है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकाला गया। लेकिन इस वक्त फिर अगेन हम नहीं कह रहे, मीडिया नहीं कह रहा, मुल्क की अहम शख्सियात, मुल्क के वज़ीर दिफा अगर ये कहें कि ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से करप्ट मनी को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बैरून मुल्क मुंतकिल करके जायदादें ख़रीद रहे हैं, तो फिर ये लूप होल्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। और फिर बिजनेस टाइकून्स के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, प्रॉपर्टी टाइकून्स के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। तो ये कहाँ अभी तक वो रास्ते मौजूद हैं कि जहाँ से ये पैसा इल गॉटन मनी बैरून मुल्क मुंतकिल होती है और फिर से जुड़े इदारे इन चीज़ों को पकड़ क्यों नहीं पा रहे। तो हमारे साथ आज इस नशिस्त में मौजूद हैं DG साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर मुजीबुर रहमान सर। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले सर यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग भी यही मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू शायद होती रही है माजी में। इन चीज़ों को लगता तो था कि हमने काबू पा लिया है, लेकिन अब मुल्क के वज़ीर दिफा सर ये फरमाया अगर कि यहाँ से पैसा जाता है। वज़ीर इत्तलाआत की स्टेटमेंट पिछले दिनों आपने देखी प्रॉपर्टी टाइकून के मुतालिक कि यहाँ से किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपये ले जाए जा रहे हैं। तो सर कुछ बताएंगे क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे कैसे पैसा इस मुल्क से बैरून मुल्क जाता है। शिराज साहब, बात यह है कि बहुत सी बातें लोग करते हैं, लेकिन जब तक उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो या कोई स्पेसिफिक रेफरेंस ना हो तब तक, या सब्सटेंशिएट ना हो कोई बात किसी सबूत के साथ किसी, तो उस पर कमेंट करना वैसे मुनासिब नहीं है। सही। नंबर एक। नंबर दो बात यह, पाकिस्तान की ये अचीवमेंट के उसको फैटअप के ग्रे लिस्ट से निकाला, ये एक लंबी जद्दोजहद थी, क्योंकि मैं इस दौरान FIA में भी था और सारे प्रोसेस का हिस्सा था। उसमें बहुत से लोगों ने अपना रोल प्ले किया। हम इतनी आसानी से फैटअप से नहीं निकले, हमने बहुत सारी कंप्लाइंसेस की हैं और इंटरनेशनल बॉडीज़ ने उसको रिकग्नाइज़ किया। मैं FIA में रहा, मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर जूनियर सब ने मिल के कोशिशें की। हमारे अलावा मुल्क में बहुत से अहम इदारों ने कोशिशें की। उसमें यकीनी तौर पे कुछ इम्प्रूवमेंट और चीज़ें बेहतर हो गई, तभी उन्होंने हमें निकाला। अदरवाइज़ ये नहीं होता कि जी आप ऐसी कॉस्मेटिक चेंजेस ले आएँ। उन्हें हमारे सीरियसनेस और हमारी एफर्ट्स के जेन्युइन होने के बारे में यकीन हो गया, तभी निकाला। और आपको मौजूदा रिसेंट पास्ट का पता है कि हमारा दुश्मन मुल्क ने पूरा जोर लगाया, लेकिन किसी किस्म की कोई हिलजुल नहीं। बाकी कुछ बयानात, कुछ चीज़ें वो टाइमलाइन के साथ अगर आप देखें, हो सकता है कि वो कोई माजी की तरफ हवाला दे रहे हों, किसी एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हों, तो वो तो बेहतर वो कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो आपको अपने तजर्बे और अपने इल्म के हिसाब से बताना लेकिन सर आप इतने हाई ऑफिस को आपने एक तरह से वहाँ पे रहे हैं, लोग जानना तो चाहते हैं कि चैनल्स कौन कौन से हैं, हवाला हुंडी है, क्या है सर, ये पैसा कैसे जाता है इस मुल्क से बाहर। एक्चुअली बहुत से चैनल्स जो थे उसको आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत ने ब्लॉक किया है और उसमें यकीनी तौर पे उससे फ़ायदा हुआ है और हो रहा है। लेकिन ये एक मुसलसल प्रोसेस है। सारी दुनिया में जो अनडॉक्यूमेंटेड और ब्लैक इकॉनमी होती है, हमारे मुल्क में भी थी, हमारे मुल्क में कैश बेस्ड इकॉनमी थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंटेशन की तरह हम लेके गए। लाइक जाहिर है ये एक स्विच सिस्टम नहीं है कि हमने एक बटन ऑन किया अगले दिन ऑफ किया तो सारा ऑफ हो जाएगा। तो कैश इकॉनमी चल रही है, तो अभी भी कैश इकॉनमी एक इकोनॉमिस्ट बताते हैं बड़ी रेशो है। इसी तरह बहुत सी उसमें चीज़ें थी जिसमें मिसाल के तौर पे कैश खुद इटसेल्फ, इसकी डीलिंग हमारे मुल्क में कल्चर भी था और है। इसी तरह कैश के ज़रिए से जैसे एक टर्म इस्तेमाल होती है फैटअप के, उसमें भी हुई जो हैं स्पेशल जो मुख्तलिफ इदारे डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बॉडीज़, लाइक जैसे जवाहरात के डीलर हैं, जौहरी हैं, या प्रॉपर्टी वाले हैं, या इसी तरह और भी कई हैं प्रोफेशनल्स के बारे में हैं। तो वो चीज़ें कि जिनके ऊपर जिनके ज़रिए से मनी लॉन्ड्रिंग पॉसिबल है। प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते रहे लोग, बहुत से उसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। बहुत से लोग जवाहरात में इन्वेस्ट करके, या एक जैसे हमने मिल के एक प्लग किया है, बड़े बड़े प्राइस बॉन्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने एलिमिनेट किया। उसके ज़रिए से मनी लॉन्ड्रिंग के जी प्राइस, आपको हमें सबको पता है कि प्राइस बॉन्ड निकलते थे और वो ख़रीदे और बेचे जाते थे इनाम वाले, और आप वाइट मनी को वाइट करते थे। फिर इसके अलावा जो इस मुल्क में कुछ एक लूप होल्स जो थे, एक आध अभी भी है, वो है जैसे
ہمارا فارن کرنسی ایکسچینج کا ایک جو ہے فارن کرنسی اس کو پروٹیکشن کا ایک ایکٹ ہے، اس میں اکاؤنٹ میں اگر کوئی پیسے آتے ہیں تو انکم ٹیکس والے نہیں پوچھ سکتے اگر آپ باہر سے کوئی پیسے آ رہے ہیں کہ اس کا اوریجن کیا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا جی. اس کو بھی یوز کیا، حوالہ ہنڈی کے ساتھ مل کے لوگوں نے پیسے یہاں سے بھیجنے اور وہاں سے منگانے کر کے واپس لے کے آئے. پھر اسی طرح گولڈ ایک ایسی چیز ہے، گولڈ کی اسمگلنگ یا گولڈ کے امپورٹ کے اندر یہ منی وائٹ کرنے کا، لانڈرنگ کا ہے. لانڈرنگ میں بنیادی جو چیز مجھے کہتا ہوں میں کہ جو آپ کو اور ہمیں سمجھنی ہے، لانڈری اس وقت چیز لانڈر ہوتی ہے جب پہلے گندی ہو، ڈرٹی منی ہو تو وہ لانڈر ہوتی ہے. تو اس ایملا ایکٹ کے تحت کچھ پریڈیکیٹ آفینسز ڈکلیئر ہیں جو اس کے شیڈول میں دیے ہیں. پی پی سی کی کوئی 92 دفعات ہیں جو اس کے پریڈیکیٹ آفینسز کے ذکر ہے اس میں شیڈول میں. اسی طرح 19 لوکل اینڈ اسپیشل لاز کے ہیں. وہ ساری چیزیں اس میں پریڈیکیٹ آفینس ہیں. مثال کے طور پہ اگر کہیں مرڈر بھی ہے یا ڈکیتی ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کے نتیجے میں جو منی جنریٹ ہوئی ہے، پروسیڈ آف کرائم، اس کو لانڈر کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. لانڈر کرنے کا کئی طریقہ کار ہیں. اس میں پہلے اس منی کو کسی طریقے سے پلیس کیا جاتا ہے ریگولر سسٹم کے اندر، منی کے بینکنگ چینل یا کسی جگہ. اس کے بعد اس کو کس طرح سے لیئرنگ کی جاتی ہے، سیگمنٹیشن کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مین میں پھر وہ استعمال ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب انفیکٹ سسٹم کی سپورٹ فیسیلیٹیشن کے بغیر یہ ممکن ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک سسٹم آپ کو سپورٹ نہ کر رہا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بیٹھے لوگ بھی فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں. آپ تو سر اگین اس چیز کو انویسٹیگیٹ بھی کر چکے ہیں، آپ اداروں کے سربراہ رہے ہیں. اب اس میں کئی چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، سسٹم سپورٹ نہیں کرتا، لیکن جو سسٹم کی ویکنیسز ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی ہیں. مثال ایک میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے لوگ چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے یا امپورٹ کرتے تھے تو انڈر انوائسنگ کرنی، انہوں نے باہر سے چیزیں منگاتے ہوئے یا ایکسپورٹ کرتے ہوئے اوور انوائسنگ کرتے، اور وہ جو پیسہ ہے اس کو باہر ڈالر کی شکل میں یا ریال کی شکل میں اس کو وہاں روک لینا، یا پیمنٹ زیادہ بل کم دکھانا ٹیکس بچانے کے لیے اور اس کو کسی اور ذریعے سے پے کر دینا. یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا تھا منی لانڈرنگ کا. اور ایون وہ اس میں ایک مشہور منی چینجر کمپنی میرے دور میں ہم نے انٹروگیٹ بھی کیا تھا، انویسٹیگیٹ بھی کیا، بند ہو گئی کمپنی. وہ ان کا طریقہ کار بھی یہ تھا. ان سے میں نے تفتیش کرتے ہوئے صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ نے اچھا بھلا آپ کا لیگل کاروبار تھا تو یہ منی لانڈرنگ اور یہ پیسے کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے کہا پہلے وہ تھوڑا بہت ہوتا تھا تو وہ ڈائریوں وائریوں میں لکھ لیا جاتا تھا. جب بہت بڑھ گیا کاروبار تو مجبوراً ہم نے وہ جو ریجنل کے ساتھ ایک ایک کمپیوٹر وہ بھی رکھ لیا اور ساری دنیا سے پیسہ جانا اور آنا. ایک چھوٹا سا میں بات ان سے جو مجھے پتہ چلا، آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ جی اب جیسے مثال کے طور پر آپ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں یا اسپین میں رہنے والے پاکستانی ہیں، آپ پاکستان پیسے بھیج رہے ہیں، آپ ایک انٹرفیس جو یہاں کی کمپنی کا وہاں جو کمپنی کا انٹرفیس ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کچھ اسپیسیفک کا نہیں بتا رہا ہوں، تو آپ ان کے پاس جا کے کہتے ہیں یہ میں نے $1000 پاکستان میں عبد الرحمان کو بھیجنے، آپ نے $1000 دے دیا، اس طرح اور 10 یا 100 لوگوں نے دیے، وہ ڈالر انہوں نے وہاں رکھ لیے اور بینکنگ چینل میں انٹر نہیں کیا، پاکستان نہیں بھیجے. ہوا یہ کہ ایک یہاں سے ٹیکس ایویژن والے نے جس نے اپنی انڈسٹری سے پیسے نکالے ہیں ٹیکس بچا کے اس کو وائٹ کرنا، اس نے $1 بلین یہاں اس کے یہاں کے انٹرفیس کو دے دیا کہ یہ آپ رکھ لیں. آپ نے رکھ کے اب انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ جو باہر کے ڈالر نے انہوں نے رپورٹ یہاں کر دی، یہاں والا جو نمائندہ ہے اس نے اس میں سے پیسے نکال کے جن جن کو دینے تھے وہ دے دیا. اب درمیان میں وہ جو ڈالر ہے نا وہ آپ کے بینکنگ سسٹم میں نہیں آئے، ملک کو اس سے فائدہ نہیں ہوا. یہ بھی ایک منی لانڈرنگ کا طریقہ تھا. یہاں سے پاکستان سے باہر پیسے لوگوں نے مڈل ایسٹ میں یا دبئی میں، مڈل ایسٹ سے مراد دبئی UAE وغیرہ میں بہت سی پراپرٹیاں خریدیں، بوم آیا ایک زمانے میں. بعد میں وہ لوگوں نے کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے جو پیسہ کمایا جس کے خلاف نیب نے بھی کارروائی کی، FIA نے بھی، بہت سے ادارے کرتے رہے، لیکن وہ پیسے بھی انہوں نے حوالہ ہنڈی سے یا مختلف جو لوپ ہولز تھے ان کے ذریعے سے باہر بھیجے مختلف ادوار میں. لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ اب یہ کیا کیش اکانومی ختم کریں یا پھر ہمارا جو وے آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بیوروکریسی ہو یا ادروائز
ان کو ٹھیک کرنا ہے، کہاں چیزوں کو، کہاں ہم لوپ ہولز ابھی بھی ہیں جن کو ایڈریس کر کے اس کو کہیں زیرو پہ لایا جا سکتا ہے؟ یہ زیرو پہ تو شاید لانا کبھی بھی ممکن نہ ہو، کیونکہ ڈیولپڈ ملکوں میں بھی ایک خاص پرسنٹیج انڈاکومنٹڈ یا بلیک اکانومی کی ہوتی ہے. ہم اس کو منیمم پہ لا سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے جن پہ موجودہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، پچھلی گورنمنٹوں نے بھی کیا. ڈاکومنٹیشن آف اکانومی، ساری چیزیں ڈیجیٹائز بھی ہو رہی ہیں، کنیکٹ بھی ہو رہی ہیں. جیسے ایک کسٹم والوں کا ایک سسٹم انہوں نے کیا ہے، جو باہر سے اگر آپ کی کوئی امپورٹ ہوتی ہے دوسرے ملکوں سے ایگریمنٹ کر کے، ان کی ایکچوئل پرائس یہاں آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ آپ نے امپورٹ کیا کیا، کہ 2 نمبر کام یا جعلی وہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اب آپ نے کوئی چیز لینی ہے، خریدنی ہے، تو ہر چیز ڈاکومنٹڈ. گورنمنٹ نے کیش اکانومی کو ڈسکریج کیا ہے کہ آپ یہ بینکنگ چینل کے ذریعے کریں گے. سو حل تو یہی ہے جو ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ. لیکن اس میں پرابلم جیسے کئی دفعہ تاجر حضرات اختلاف کرتے ہیں، یقینی طور پہ ان کے لیے بہت مشکل کئی دفعہ فیل کرتے ہوں گے. لیکن میں تو امپلیمنٹر کے طور پہ بات کر رہا ہوں. میں اس ادارے کو FIA بہت اچھا کام کر رہی تھی اور کر رہی ہے، نیب، اس طرح اور ادارے FBR کے، اس میں لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن ایک فنگر پوائنٹنگ جو ہے نا، وہ تو بڑا آسان سا کام ہے. کسی بھی لمحے کہیں سے بھی آپ کسی کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں. تو لیکن یہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں ہم، اور کریں گے. ہم نے مرض کو ڈائگنوز کر لی ہے، امپلیمنٹیشن کے اوپر کہیں نہ کہیں پرابلمز آتے ہیں، امپلیمنٹیشن کے پرابلمز ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مجیب الرحمان، سابق DG FIA اور انسپیکٹر جنرل پولیس بھی رہے ہیں آپ. ناظرین، آج کے شو کا یہ اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.